السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اخبار جہاں کے 14 اکتوبر 2024 کے خانہ تندرستی میں محمد نعیم اختر صاحب کا ایک کالم ٹیٹنس پیش خدمت ہے۔ ٹیٹنس کے مرض کو لاک جا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جراثیمی انفیکشن ہے جس کا سبب کلاسٹریڈیم ٹیٹانی جرثومہ ہوتا ہے۔ اس جرثومے کے تولیدی خلیے سپورز مٹی، جانوروں کے فضلے، منہ اور آنتوں میں پائے جاتے ہیں۔ تولیدی خلیے کی صورت میں یہ جراثیم مٹی میں غیر متحرک رہتے ہیں، لیکن 40 سال تک غیر متحرک رہنے کے باوجود انفیکشن میں مبتلا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹیٹنس میں کوئی شخص اس وقت مبتلا ہوتا ہے جب کسی زخم یا جلد کے کٹنے سے یہ تولیدی خلیے جسم میں داخل ہو کر جراثیم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور ایک زہر تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں جسے ٹیٹانوسپاسمن کہتے ہیں۔ یہ زہر ریڑھ کے درمیان موجود حرام مغز سے پٹوں تک اعصابی پیغامات کی ترسیل روک دیتا ہے، جس سے پٹوں میں شدید کھنچاؤ ہوتا ہے۔ پٹوں کا اکڑنا اس بیماری کی اہم خصوصیت ہے۔ اس مرض کی سب سے عام قسم میں یہ اکڑن یا کھنچاؤ سب سے پہلے جبڑوں میں شروع ہوتا ہے، منہ نہیں کھلتا اور پھر سینہ، گردن، پیٹھ اور پیٹ سمیت پورے جسم میں کھنچاؤ پھیل جاتا ہے۔ ہر بار یہ اکڑن عموماً چند منٹ تک جاری رہتی ہے اور 3 سے 4 ہفتے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بعض اوقات یہ کھنچاؤ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس میں ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں اور پٹھے پھٹ سکتے ہیں۔ ٹیٹنس کی دیگر علامتوں میں بخار، بہت زیادہ پسینہ بہنا، سر درد، بے چینی، گھبراہٹ، پیشاب میں جلن، نگلنے میں دشواری، رال ٹپکنا، ہائی بلڈ پریشر، دل کی تیز دھڑکن، پیشاب اور ایجابت پر قابو کھو دینا شامل ہیں۔ انفیکشن کے بعد علامتوں کے ظاہر ہونے میں عموماً 3 سے 21 دن لگ سکتے ہیں، جبکہ صحت یابی میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ اس بیماری کے تقریباً 10% کیسز مہلک ہوتے ہیں۔ کلاسٹریڈیم ٹیٹانی جراثیم عام طور پر مٹی، تھوک، گرد اور قدرتی کھاد میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جراثیم کٹی پٹی جلد کے راستے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ مثلاً جلد پر کوئی زخم لگ جائے، پاؤں میں آلودہ کیل یا جلد میں کوئی آلودہ نوکدار چیز چبھ جائے تو اس جراثیم کو اندر داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ جسم میں داخل ہونے کے بعد یہ جراثیم ایسا زہریلا مادہ تیار کرتے ہیں جو پٹوں کی معمول کے مطابق لچک یا حرکت کے عمل میں مداخلت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر علامات کو پیش نظر رکھ کر مرض کی تشخیص کرتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی مخصوص ٹیسٹ دستیاب نہیں ہے، البتہ یہ جانچنے کے لیے ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں کہ یہ علامتیں گردن توڑ بخار، سرگزیدگی یا کوئی زہریلی چیز کھانے کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ ٹیٹنس کے مریضوں کے علاج میں اینٹی بایوٹک دوائیں دی جاتی ہیں۔ پرسکون ماحول میں بستر پر آرام کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ مریض کے کمرے میں روشنی ہلکی، شور کم اور درجہ حرارت مستحکم رکھا جاتا ہے۔ زہریلے اثرات ختم کرنے کے لیے ٹیٹنس امیون گلوبولین دوا بذریعہ انجیکشن دی جاتی ہے۔ پٹوں اور ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے مسکن دوائیں دی جاتی ہیں۔ کیل یا جس چیز سے زہر جسم میں گیا ہے اسے نکال کر سرجری کے ذریعے زخم کو صاف کیا جاتا ہے۔
مریض کو سانس لینے میں اگر دشواری ہو رہی ہو تو آکسیجن اور متعلقہ آلات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ٹیٹنس کا اگر علاج نہ کیا جائے تو انفیکشن میں مبتلا 4 میں سے 1 مریض انتقال کر سکتا ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں شرح اموات زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ جسم کے دیگر حصوں کے مقابلے میں سر اور چہرے پر لگنے والے زخم زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ٹیٹنس کا مرض اگر بگڑ جائے تو اس سے مختلف قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، جن میں سانس کی نالی میں رکاوٹ، سانس رک جانا، دل کا کام نہ کرنا، نمونیا، پٹوں کو نقصان، فریکچر اور کھنچاؤ کے دوران آکسیجن کی کمی سے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عام طور پر ٹیٹنس کو زنگ کے ساتھ، بالخصوص زنگ لگی ہوئی کیلوں یا دیگر تیز دار دھاتوں سے جوڑا جاتا ہے۔ اگرچہ خود زنگ ٹیٹنس کا سبب نہیں بنتا، لیکن جن چیزوں پر زنگ لگتا ہے وہ اکثر گھر کے باہر پڑی ہوتی ہیں یا ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں مٹی میں پائے جانے والے جراثیم ان سے چمٹ سکتے ہیں۔ زنگ آلود دھات میں جو کھردری شکنیں ہوتی ہیں وہ گرد کو جگا دیتی ہیں، اور جب کیل چبھتی ہے تو اس کے ساتھ گرد اور مٹی میں ممکنہ طور پر شامل جراثیم کے تولیدی خلیات بھی جسم کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں ان کی افزائش شروع ہو جاتی ہے۔ کیل اگر زنگ آلود نہ ہو تو بھی اس سے ٹیٹنس لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کیل سے بھی سپورز چمٹے ہو سکتے ہیں۔ پیدائش کے بعد اگر نوزائیدہ بچے کی آنول نال آلودہ بلیڈ یا کسی تیز دار آلے سے جو اسٹیرلائز نہ ہو کاٹی جائے تو بچہ ٹیٹنس کا شکار ہو سکتا ہے۔ آنول نال کا باقی ماندہ حصہ اگر کسی آلودہ چیز سے ڈھانپا جائے تو اس سے بھی انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ٹیٹنس اگرچہ اعصابی نظام کی ایک سنگین بیماری ہے جو زہریلا مادہ پیدا کرنے والے ایک جراثیم سے ہوتی ہے، اور اس کی خطرناک پیچیدگیاں زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اس کا کوئی شافی علاج اب تک دستیاب نہیں ہو سکا ہے۔ علاج کے ذریعے علامتوں اور پیچیدگیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے تاوقتی کا ٹیٹنس کے زہریلے اثرات ختم ہو جائیں۔ ٹیٹنس سے بچاؤ کی صورت وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ہے نا بھائی صاحب۔ خیر، ٹیٹنس سے بچاؤ کی صورت جو صرف یہاں پہ لکھی گئی ہے کہ ویکسین لگوانا ہی ہے۔ بچوں کو ٹیٹنس کی ویکسین اور دیگر امراض خناق، ڈفیریا اور کالی کانسی، ایکولر پیرتھیسس سے بچاؤ کی ویکسین کے ساتھ ملا کر دی جاتی ہے، انگریزوں نے دی، جسے DTaP کہا جاتا ہے۔ عام طور پر بچوں کو 5 ٹیکے 2 ماہ، 4 ماہ، 6 ماہ، 15 سے 18 ماہ اور 4 سے 6 سال کی عمر میں لگائے جاتے ہیں۔ یہ ویکسین عموماً 10 سال تک ٹیٹنس سے تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ 7 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کو 65 سال کی عمر سے پہلے تک صرف ایک بار Tdap ویکسین لگوانی چاہیے، اور ہر 10 سال پر ایک بار TD بوسٹر ویکسین کی سفارش کی جا سکتی ہے۔ کیل یا دیگر کسی نوکیلی تیز دار چیز سے جلد میں چیت ہو جائے تو ٹیٹنس سے بچاؤ کا انجیکشن ضرور لگوائیے۔